بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پوچھا جو مرد مختار سے، کیا قلم تیز چلتا ہے تلوار سے؟ میری اس الجھن کو حل کر دو جناب، اس مرد قلندر نے دیا پھر جواب۔ تجھ پر حقیقت میں آشکار کر دوں، معمولی سے قلم کو میں تلوار کر دوں۔ تلوار دنیا میں سروں کو قلم کرتی آئی، زمانے نے قلم سے ہی سرفرازی پائی۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے تلوار سے برتر ہے میرا قلم۔ زمانے کا دستور ہے، تخت و شاہی اسی کے پاس ہوتی ہے، سکندری و بادشاہی اسی کے پاس ہوتی ہے، دنیا کے خزانے اسی کے پاس ہوتے ہیں، حکم و امر کا حاکم ہوتا ہے وہی، اور مال و زر کا مالک ہوتا ہے وہی، جس کے پاس طاقت و تلوار ہوتی ہے، دنیا اسی کی لونڈی اور رعایا اسی کی غلام ہوتی ہے۔ وہی صاحب امر ہوتا ہے اور صاحب امر کے ماتحت صاحب قلم ہوتا ہے۔ حضور والا، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جس کے پاس جدید سائنسی علوم ہوں گے، ایٹمی ٹیکنالوجی کے خزانے موجود ہوں گے، طاقتور وہی ہوگا، کیا اس کی بنیاد تلوار ہے یا قلم؟ تو جواب ہوگا، علم ہی ان سب کی بنیاد ہے، کیونکہ طاقت بھی علم کی بنیاد ہے۔ جناب والا، قلم کا دوسرا نام علم ہے، اور صاحب قلم صاحب علم ہوتا ہے، وہی سرفراز ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، قلم ہی علم کے اصول کی بنیاد ہوتا ہے، قلم ہی تقدیریں رقم کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اسی سے تلوار کا ہر حکم چلتا ہے، اسی سے تلوار کا ہر حکم چلتا ہے، قلم ہی قوموں کی تقدیریں بدلتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، تاریخ کے جتنے بڑے فلاسفر، حکماء، فضلاء، دانشور، مصور، سائنسدان، شاعر، ادیب، مصنف، ڈاکٹر اور انجینئر پیدا ہوئے، سب کو عزت و دولت کا قلم ہی نے دوام بخشا، ترقی و منزلت کا قلم ہی نے اعزاز بخشا، رفت و وقت کا قلم ہی نے مقام بخشا، طاقت و حکومت قلم ہی کی عطا ہے، قلم ہی نامور ہے جس کی زمانے میں بقا ہے، عروج آدم خاکی ہے اسی میں پوشیدہ، عروج آدم خاکی ہے اسی میں پوشیدہ، اے اقبال کے شاہینوں قلم سے منہ نہ موڑنا، دین نے دیا ہے ایک درس ہم کو، سر پر تلوار بھی لٹکے ہاتھ سے قلم نہ چھوڑنا۔ سامعین گرامی قدر، دنیا میں اگر جنگجو کا ہتھیار تلوار ہے تو صاحب علم کا ہتھیار قلم ہے۔ صاحب قلم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، قلم کا کردار ہمیشہ زمانے میں درخشندہ رہتا ہے۔ اگر علم اور قلم کا باہمی سنگم نہ ہوتا تو فلاسفر اپنے اصول و افکار چھوڑ جاتے، دانشور علم کا پرچار چھوڑ جاتے، حکماء اپنے قول اور اصول چھوڑ جاتے، سائنسدان اپنی تحقیق و تحقیق چھوڑ جاتے، شاعر اور ادیب اپنی تصانیف چھوڑ جاتے، ڈاکٹر اور انجینئر اپنی زندگی کے تجربات کے شاہکار چھوڑ جاتے۔ اگر آج ان کے نام زندہ ہیں تو صرف اور صرف قلم کی بدولت، دنیا میں تجارت و صنعت کی ترقی قلم کی بدولت،
آرائش و آسائش کی فراوانی ہے تو قلم کی بدولت، قلم کے اثرات زیادہ دیر پا، قلم کے کارنامے زیادہ مضبوط، قلم کے نقش صدیوں تک محفوظ۔ تلوار کے ہر جوہر کا قلم ہی استاد ہے، تلوار کے ہر جوہر کا قلم ہی استاد ہے، عقل و خرد کی زمانے میں قلم ہی بنیاد ہے۔ چنگیزی تلوار نے دبائے تھے جو، چنگیزی تلوار نے دبائے تھے جو، سر سید نے وہ جذبے جواں کر دیے، تلوار نے کھینچی تھی جو لکیریں جہاں میں، قلم کا احسان ہے کہ اس میں رنگ بھر دیے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی علم کے شیدائی قلم سے استفادہ کرتے رہیں گے، زمانے میں جس تلوار کو بھی قلم کی عمایت حاصل نہ ہوگی اس کی طاقت بے اثر اور ناپائیدار ہوگی، اور جس نے قلم کو چھوڑ کر تلوار کو اپنایا وہ ناکام اور نامراد رہا، اور دنیا میں وہ حرف غلط کی طرح نیست و نابود ہو گیا۔ جو صاحب تلوار تھے وہ دفن ہو گئے، جو صاحب تلوار تھے وہ دفن ہو گئے، جو صاحب قلم تھے وہ امر ہو گئے۔ معصوم بچہ ہاتھ میں قلم لیے اسی لیے پکار پکار کہتا ہے، یہ ننھی سی جان میری امن ہے پہچان میری، ایک سچا مسلمان ہوں میں، کملی والے کا غلام ہوں میں۔ تلوار تو نہ اٹھا سکتا ہوں، قلم سے انقلاب تو لا سکتا ہوں، ابھی جوان ہے عزم میرا، تلوار سے بہتر ہے قلم میرا۔ آؤ سب مل کر عہد کریں، تلواریں میانوں میں قید کریں، جو راہ اقبال نے بتائی ہے اس راہ کے ہم راہی بنیں، محمد کے سپاہی بنیں۔ اپنے وطن سے وفا کریں اور خدا کے حضور دعا کریں، یہ راز کن فکاں مجھ پر بھی آشکار ہو جائے، یہ راز کن فکاں مجھ پر بھی آشکار ہو جائے، قلم میرا بھی تلوار کی دار ہو جائے۔ دست بستہ دعا ہے رب غفار سے، دست بستہ دعا ہے رب غفار سے، رہے برتر قلم میرا تلوار سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔